اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلیہ الطاہرین۔ اللہم عجل ولیک الفرج والعافیۃ والنصر وزین الارض بطول بقائہ وجعلنا من اعوانہ وانصارہ وشیعتہ۔ قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ مولا کائنات قرآن کریم کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن ایک ایسا حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرنے والا اور فرقان ہے۔ قرآن ایسی امتیاز اور فرق کرنے والی چیز ہے، یعنی فرقان ہے کہ جس کی دلیل کمزور نہیں ہوتی، یعنی قرآن کریم۔ اب قرآن ناطق فرما رہے ہیں، مولا کائنات فرماتے ہیں انا قرآن الناطق۔ قرآن کریم کے بارے کی اس کی قرآن کی عظمت کو بیان فرماتے ہو امام علیہ السلام کا یہ فرمان۔ تو ہم قرآن کریم کی قرأت کو بہتر بنانے کے لیے اور تاکہ ہماری یہ قرأت قرآن کریم کی تلاوت، جس طرح رسول خدا کی حدیث ہے کہ تم قرآن کریم کی تلاوت کرو عربی لہجے میں، چونکہ قرآن عربی میں زبان میں نازل ہوا ہے تو حکم دیا ہے کہ عربی لہجے میں اس کی قرأت کرو، نہ کہ اپنے زبان کے لہجے میں یا اپنے محلی لہجے میں، نہ بلکہ عربی لہجے میں قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ تو ہمارا یہ 7واں درس قواعد ناظرہ تلاوت کے قواعد کے بارے میں 7واں درس ہے، اور انشاءاللہ 6 درس جو پہلے ہو چکے آپ لوگ اس میں انشاءاللہ تمرین کریں گے، مباحثہ کریں گے، اس کو محفوظ کریں گے، پھر انشاءاللہ آپ کی باری آ جائے گی سنانے کی۔ سب طلاب جو حاضر اور غیر حاضر ہیں یا جو مثلا گھروں میں بیٹھ کے سن رہے ہیں، تو سب لوگ اس کی اچھی طرح تمرین کریں۔ تو ہماری گفتگو تھی لمبی آوازوں میں۔ لمبی آوازیں، چھوٹی آوازیں، زبر زیر پیش، توجہ کر رہے ہیں نا؟ چھوٹی آوازیں، زبر زیر اور پیش۔ جس حرف کے اوپر زبر زیر پیش ہو تو اس کو معمولی آواز میں پڑھنا ہے، ادا کرنا ہے۔ الف مثلا آ، با، تا، ثا، با زبر با ہے تو با پڑھنا ہے، با لمبا نہیں پڑھ سکتے۔ اب اس کے بعد لمبی آوازیں ہم نے شروع کی تھیں۔ لمبی آوازیں یعنی حروف مدہ، الف، واو، یا۔ یہ حروف جو ہیں یہ جب الف سے پہلے زبر ہو، واو سے پہلے پیش ہو، یا سے پہلے زیر ہو تو اس کو لمبی آواز میں پڑھا جائے گا، چھوٹی آواز میں نہیں، بلکہ کھینچ کے، کشش کے ساتھ اس کو ادا کیا جائے گا۔ یہ ہم پڑھ رہے تھے، یہ اس میں الف مدہ کی بارے میں مفصل گفتگو ہو چکی ہے کہ الف مدہ جب خود یہ حروف مدہ ذاتاً ساکن ہیں، ان کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی، ان سے پہلے والے حرف پر جو حرکت ہوتی ان کے موافق ہوتی ہے۔ الف سے پہلے زبر، واو سے پہلے پیش، یا سے پہلے زیر اور کسرہ جس کو کہتے ہیں، یہ ہوتا ہے۔ جب یہ آ جائے تو یہ حروف مدہ کہلاتے ہیں۔ مدہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کھینچ کے پڑھنا، اس کو اس اصلی حرکت سے کھینچ کے پڑھنا۔ جب یہ حروف مدہ آ جائیں گے تو اس آواز کو جو اس حرف کے اوپر حرکت ہے اس کو 2 برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ مثلا الف کے اوپر، با کے اوپر زبر ہے اور اس کے بعد الف ہے تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ با، با زبر، الف با ہے نا، تو اس کو با نہیں کہیں گے بلکہ با لمبا کریں گے، 2، اس جو زبر ہے اس کو 2 برابر، اس حرکت کو 2 برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اسی طرح واو کو بھی، اسی طرح یا کو بھی۔ تو پہلے ہم حروف مدہ میں سے الف کے بارے میں جو گفتگو ہو چکی ہے کہ الف مدہ کی آواز 28 حروف تہجی کے ساتھ، سوال کیا ایک جیسی ہے یا مختلف؟ یہی الف مدہ آ جائے حروف تہجی کے بعد، 28 حروف کے بعد آ جائے تو پڑھتے وقت کیا سب کی آواز ایک جیسی ہوگی یا مختلف؟ جواب اس کا یہ تھا
پہلے درسوں میں بیان ہو چکا ہے کہ الف مدہ 8 حروف کے بعد جب آئے گی تو اس کی آواز، چونکہ وہ 8 حروف ان کو موٹی آواز میں، بھاری آواز میں پڑھا جاتا ہے، لہٰذا اس الف مدہ کی آٹومیٹک اس کی اتباع میں، چونکہ یہ حرف جو پہلے والا حرف اس کے تابع ہوتا ہے حرکت میں الف، تو الف کی آواز 8 حروف کے بعد موٹی اور بھاری پڑھی جاتی ہے، اس کو پڑھا جاتا ہے اور اس کی قرأت کی جاتی ہے، اس کا تلفظ کیا جاتا ہے۔ 20 حروف کے بعد جب الف آ جائے تو اس کی آواز باریک اور نازک ہوتی ہے۔ تو وہ پہلے بیان ہو چکا ہے، اس میں 8 حروف یہ تھے: خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف، را، یہ 8 حروف۔ ان کے بعد اور مثالیں بھی آئی تھیں، اس میں بیان ہو چکی ہیں، اور سورہ نازیات کی تلاوت بھی وہ بھی ہو چکی ہے۔ یہ بیان ہو چکا ہے کہ، اور اس میں جو مورد ہے اس کی تشخیص بھی کی تھی کہ یہ اس لفظ میں جہاں پہ الف مدہ سے پہلے اگر ان 8 حروف میں سے کوئی حرف ہے تو وہ الف مدہ کو بھی موٹی آواز میں پڑھا جائے گا، اگر ان 8 کے علاوہ باقی 20 حروف کے بعد الف مدہ آ رہی ہے تو اس صورت میں الف مدہ کی آواز باریک ہوگی۔ اس کے بعد ہم اگلا حرف جو ہے حروف مدہ میں سے یا مدہ ہے۔ یا مدہ کب مدہ ہوتا ہے؟ جب خود یہ ساکن ہو یا سے پہلے والے حرف پر زیر ہو، اس کے نیچے کسرہ ہو، تو یہ حرف مدہ کہلائے گا، یا مدہ کہلائے گا۔ تو اس کی آواز بھی، سوال یہ بھی وہی سوال یہاں پہ آتا ہے، کیا یا مدہ کی آواز ان 28 حروف کے ساتھ ایک جیسی ہے یا مختلف؟ تو جواب کیا آئے گا؟ الف مدہ کی طرح نہیں ہے، بلکہ یا مدہ اس کی آواز چاہے حروف تہجی فارسی والے ہوں یا اردو میں ہوں یا عربی میں، یا مدہ کی آواز ایک جیسی ہے، اس میں یہ مختلف نہیں ہوتی۔ لیکن فرق یہ ہے کہ جب عربی میں آپ پڑھ رہے ہیں تو یا مدہ اس آواز کو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ اردو میں نارمل ہے جس طرح ادا کریں، فارسی میں، لیکن عربی میں جب یا مدہ آئے گی تو اس میں اس کی آواز کو، حرکت کو 2 برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ اس کی انہوں نے مثالیں دی تھیں، یہ مثالیں کتاب میں بھی ہیں اور قرآن کریم میں فراوان ہیں۔ رسولی، اب رسولی میں یا ساکن ہے، اس سے پہلے والے لام کے نیچے زیر ہے، کسرہ ہے، تو اس کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ رسولی نہیں کہیں گے، رسولی کھینچیں گے۔ یریدو، حدید، انیب، کریم، نسوکی، اب یہاں پہ یہ ساری مثالیں یا مدہ کی ہیں۔ عملی، قمیصی، سینین، سینین، سبیلی، غنمی، یہ مثالیں۔ فاکہین، فطرنی، مدینین، خلقنی، خلقنی، فرحین، مدینۃ، جعلنی، وسیلۃ، یضیق، یہ مثالیں ہیں کہ اور بھی بہت زیادہ مثالیں ہیں، مثلا نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہاں پر بھی یا حروف مدہ میں سے۔ مستقیم، یہ جہاں بھی آپ قرآن کریم کھولیں گے تو آپ کو بہت سی مثالیں ملیں گی۔ تو یہ ہے یا مدہ کے بارے میں کہ یا مدہ اس کی آواز 2 برابر کھینچ کے پڑھی جاتی ہے، اس کو لمبی آوازیں کہتے ہیں۔ پھر اس کی علامت فارسی رسم الخط والے قرآن میں کس طرح لکھا جاتا ہے اس کو؟ جب دیکھیں یہ بعض اوقات ایسے لکھتے ہیں، یا ساکن اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر کی بجائے کھڑی زیر لگاتے ہیں، کھڑی الف کی طرح وہ لکھتے ہیں، وہ علامت ہے اس بات کی کہ پڑھنے والا شخص وہ سمجھے گا اس کھڑی زیر سے کہ اس لفظ کو لمبا کھینچ کے 2 برابر کھینچ کے پڑھنا ہے۔
دیکھیں نا کھڑی زبر ہوتی ہے نا لمبی، جو زبر ترچھی نہیں، کھڑی زبر الف کی طرح لگائی جاتی ہے، وہ بھی اس کی علامت ہوتی ہے الف مدہ کی، یعنی اس حرف کو کھینچ کے پڑھنا ہے۔ اگر کھڑی زیر ہو تو وہ اس علامت ہے یا مدہ کی، یا سے پہلے والے حرف پر اس کسرہ کو زیر کو کھڑی کی صورت میں لکھا جاتا ہے، وہ علامت بنتی ہے کہ پڑھنے والا طالب علم یا قرآن کی جو تلاوت کر رہا ہے اس کے لیے یہ واضح ہو جائے کہ اس کو میں نے 2 برابر کھینچ کے پڑھنا ہے۔ جیسے مثلا میزان، اب میزان میں میم کے نیچے کھڑی زیر ہے، اب یا اس کے بعد یا ساکن ہے، تو یہ کھڑی زیر بتا رہی ہے کہ اس حرف کو یہاں پر اس کے بعد والا یا مدہ ہے اور اس کو کھینچ کے ادا کرنا ہے۔ فیہما رواسی یا رواسی، میعاد، ایلاف، الہی، کلامی، شدید، صلاتی، عبادی، آگے تحید، مقامی، کاتبین، اساطیر، لإیلافی، اباریق، خالدین، ایمانہا، صارمین، فاکہین، اعیذہا، لحافظین، بخارجین، متقابلین، برسالاتی، بمصابیح۔ اسی طرح یہ اور بھی بہت زیادہ اس کی مثالیں ہیں کہ جو یا مدہ کی، اگر کچھ مطلب تکرار ہو رہا ہے تو وہ اس اعتبار سے ہو رہا ہے کہ تاکہ طلبہ کے ذہن میں دوبارہ وہ مطلب راسخ ہو جائے۔ بعض اوقات ہوتا ہے ایسے کہ بعض مطلب کو دوبارہ بیان کیا جاتا ہے چونکہ تاکہ پچھلا بھی دہرایا جا سکے اور اگلے کے ساتھ اس کا رابطہ قائم ہو جائے، تو یہ یا مدہ کو اس طرح لکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے واو مدہ۔ واو مدہ بھی چونکہ واو مدہ کی تعریف کیا کریں گے تو کیا ہوگی، یعنی واو، ایسی واو، حرف واو ساکن اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہو، ضمہ ہو، تو اس کو جب پڑھیں گے تو 2 برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ مثلا اس کی مثالیں یہ بہت زیادہ ہیں یہ، اور اس یا مدہ کی آواز، واو مدہ کی آواز بھی اس الف کی طرح نہیں ہے حروف تہجی کے ساتھ۔ الف صرف حروف مدہ میں سے صرف الف ایک ایسی ہے کہ جس کا امتیاز ہے، فرق ہے باقی 2 سے، کہ حروف تہجی کے ساتھ 8 کے ساتھ اس کی آواز بھاری ہوتی، باقی 20 کے ساتھ باریک ہوتی ہے اور نازک ہوتی ہے۔ لیکن واو اور یا میں بھی ایسے ہی ہے، واو میں واو حروف مدہ یہ باقی 28 حروف کے ساتھ اس کی ایک جیسی آواز ہوتی، کوئی اس میں فرق نہیں ہوتا۔ یہ اس کی مثالیں دے رہے ہیں، اقول اوتی قلوب خذوہ نودی ثمود ہارون صدور یوحون تورون کنوز قارون یوقنون یموتون قلوبنا یتوبون یوعدون قادرون توقدون فقیدونی توعدون لظالمون فعقروها فذبحوها فشاربون لکاذبون یخادعون تدیرونها لمدینون شہومہما قلوبکما فسیقولون یتساءلون یتلاومون یتغامزون متشاکسون یتخافتون یجاورونک متنافسون۔ یہ مثالیں ہیں، ان میں تمام میں
واو مدہ کی مثال دی کہ ان تمام حروف میں کلمات میں واو ساکن ہے، اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہے، ضمہ ہے، لہٰذا اس کو واو کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ آخر میں ایک نوٹ میں ایک یہ بیان کرتے ہیں کہ واو مدہ فارسی اور عربی رسم الخط والے قرآن میں ایک جیسی ہی لکھی جاتی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یعنی ایسا قرآن کریم جو عربی رسم الخط میں لکھا جاتا ہے، یعنی خود عربستان میں چاپ ہوتا ہے، یا فارسی رسم الخط، اس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، لیکن اس میں یہ واو مدہ ایک جیسی لکھی جاتی ہے۔ تو اس واو مدہ کی تمرین کے لیے سورہ مطففین کی تمام یہ سورت جو ہے اس کی بارے میں کہا گیا ہے کہ آپ سب لوگ اس کی تلاوت کریں، اور اس میں واو مدہ، بلکہ واو مدہ، الف مدہ اور یا مدہ سب کی جو حروف آتے ہیں اس کی تمرین کریں، تاکہ ان کے بارے میں جو لمبی آوازیں ہیں، حروف مدہ کے بارے میں جو قانون بیان ہوا ہے وہ محفوظ ہو جائے اور آپ کا تلفظ درست ہو جائے۔ جب اس کو کھینچ کے نہیں پڑھیں گے تو اس کا معنی بدل جائے گا، یعنی کھینچ کے نہیں پڑھیں گے تو مطلب کیا ہوگا؟ یعنی وہ واو الف یا پڑھا نہیں گیا۔ زبر زیر پیش کو پڑھ رہے ہیں، زبر زیر پیش کو پڑھ رہے ہیں، لیکن الف واو یا نہیں پڑھا جا رہا۔ جب نہیں پڑھا جا رہا تو وہ حرف حذف ہو گیا، جب حذف ہو گیا تو اس کا معنی بھی بدل جائے گا۔ اب سورہ مطففین کی چند آیات پڑھتے ہیں، اس کے بعد اسی پر اکتفا، انشاءاللہ آئندہ درس میں مزید اس کی وضاحت اور آگے چلیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ۔ توجہ کے ساتھ بیٹھیں، اس کو سنیں۔ گرمی کا اگرچہ موسم ہے لیکن پھر بھی چونکہ پڑھنا ہے، اب پسینہ ایک اعتبار سے تو فائدہ مند ہے کہ انسان جو ہے نا سست نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یہ 4 آیات جو ہم نے پڑھی ہیں، ان کی باقی سورہ انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم پڑھیں گے، تو اس کی آپ تمرین کر کے آئیں۔ جتنے قانون ہم نے پڑھے ہیں اس کا خوب مباحثہ کریں، محفوظ کریں، تو انشاءاللہ آئندہ درس اس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔